اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی کام کرے اس کو اچھے طریقے سے کرے. کوئی بھی کام دنیا میں انسان کر رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے سیکھ کر کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. احسان عربی میں احسان کے دو تین مختلف معنی آتے ہیں. احسان کا ایک مطلب تو وہی ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، کسی پہ احسان کرنا. اس کا بھی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بھئی دوسروں پہ احسان کیا کرو. احسان کا ایک مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے. اس کا بھی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جانور کو ذبح کرنا ہو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. جانور کو ذبح کرنا ہو اچھے طریقے سے ذبح کرو، یہ ایک مثال ہے. اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انسانوں کو یہ کام سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ جانور کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے. آپ دین سکھانے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ دین کا حصہ ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ کام آنا چاہیے. جو بھی اس کا پروفیشنلزم کا تقاضا ہے کوئی کام کرنے کا، وہ کام پروفیشنل لوگ کیسے کرتے ہیں، اس کے اندر کوالٹی، اس کے اندر بہتری، اس کے اندر معیار کیسے آ سکتا ہے. آپ دیکھیں آج پوری دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں جن کا نام ہم سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس کا بائی کاٹ کرو، اس کا بائی کاٹ کرو، فلانے کا بائی کاٹ کرو. یہ اتنے برانڈز نے جو اپنا نام بنایا پوری دنیا کے اندر، یہ کیسے بنایا انہوں نے نام؟ کہ مسلمان بھی اس برانڈز کو استعمال کر رہے ہیں، کافر بھی استعمال کر رہے ہیں، جو دوست ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، جو دشمن ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. آخر کیا گیدڑ سنگھی ہے ان کے پاس جو ساری دنیا ان کے برانڈز استعمال کر رہی ہے؟ وہ جو ان کے پاس ہنر ہے وہ ہنر یہی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی برانڈز بنایا ہے، کوئی فوڈ چین بنائی ہے، تو جو سٹینڈرڈ وہ آپ کو امریکہ میں دیں گے وہ سٹینڈرڈ وہ آپ کو کراچی میں دیں گے. انہوں نے اگر آپ کو بتایا کہ ہماری اس پیکنگ کے اندر انگریڈینٹس میں یہ چیزیں شامل ہیں، اتنی اس میں یہ چیز ہے، اتنے پرسنٹ یہ چیز ہے، اتنے پرسنٹ یہ چیز ہے، وہی چیز اس کے اندر ہوتی ہے. ہمارے لوگ جب گاڑی خریدتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی جاپانی گاڑی خریدنی ہے، جاپانی گاڑی خریدنی ہے. تو جاپانی گاڑی میں کیا برکت زیادہ ہوتی ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہوتی ہے، یا جاپانی گاڑی چلانے سے ثواب ملتا ہے، یا جاپان کے لوگ جب گاڑی بناتے ہیں درود شریف پڑھ کے گاڑی بناتے ہیں؟ کیا ایسی چیز ہے جو جاپانی گاڑی ہم لوگ خریدتے ہیں؟ اس وجہ سے خریدتے ہیں کہ جاپانی لوگ درود شریف پڑھ کے گاڑی بناتے ہیں، یا وہ جاپان کی جو گاڑی ہوتی ہے اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے جاپانی گاڑی خریدو. کیوں خریدتے ہیں؟ اور جو پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں وہ کیوں نہیں خریدتے؟ یہ کون سے امریکہ نے سازش کی ہے؟ ایک اسرائیل کی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے کہ جس نے ہمیں کہا ہے کہ بےایمانی کرو، کرپشن کرو، خیانت کرو، دو نمبری کرو، غلط چیزیں بناؤ، ڈبے پہ لکھو کچھ اندر ڈالو کچھ، ویٹ کچھ لکھو اور اندر ہونا کچھ چاہیے. یہ کون سے امریکہ نے ہمیں پٹی پڑھائی ہے؟ کون سے اسرائیل نے پٹی پڑھائی ہے ہمیں؟ کون سی سازش ہے یہ؟ کون سی یہودی سازش ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر آدمی دوسرے کے کام کا ماہر ہے. کوئی آدمی اگر ریڑھی لگاتا ہے نا، پکوڑے بناتا ہے، پکوڑے بنا کے بیچتا ہے، اس کو پکوڑے بنانے کے علاوہ دنیا کے سارے کام آتے ہیں. بیچ رہا ہے پکوڑے، سموسے، لیکن سموسے بنانا اس کو نہیں آتا.
پکوڑے بیچ رہا ہے لیکن پکوڑے بنانا اس کو نہیں آتا، اور کاروبار اس کا یہ ہے، رزق کا ذریعہ اللہ نے پکوڑے بنانا رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو ہمارے یہاں جو کھانے پینے کی بھی برانڈز ہیں نا، ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہم کھانے پینے کی پیک استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے استاد محترم ہمیں فرماتے تھے کہ بھائی اگر آدمی کو اپنے فن سے، اپنی فیلڈ سے اس کو دلچسپی ہو نا، تو اگر وہ موچی ہو نا، موچی جوتے گانٹنے والا، وہ باٹا بن جاتا ہے، وہ سروس، بورجان، اشپپیز، کتنے برانڈز ہیں جوتوں کے بڑے بڑے پوری دنیا میں، پوری دنیا ان کے جوتے خریدتی ہے، ان کے شوز پوری دنیا خریدتی ہے، حالانکہ ان کا کام کیا ہے؟ جوتے بنانا، جس کو ہم عام الفاظ میں موچی کہتے ہیں۔ اگر کوئی ڈھنگ کا موچی ہو نا، وہ بھی برانڈز بن جاتا ہے۔ کوئی کپڑے سینا صحیح طریقے سے جانتا ہو، ہمارے ہاں کوئی درزی ہے تو اس کو اتنا پتا چل گیا کہ اس طریقے سے ناپ لیا جاتا ہے، اس طریقے کے کپڑے سیے جاتے ہیں، اب جو اس نے 1995 میں جو طریقہ سیکھا ہے 2024 میں وہیں پہ کھڑا ہوگا، وہ 2024 میں بھی اسی طرح کپڑے سیے گا جس طرح 1995 میں سیتا تھا۔ یہ کہ وہ درزی ہیں تو اپنے کام کو امپروو کریں، اس کو انہانس کریں، نئی چیزیں سیکھیں، اس کو پتا ہو کہ آج کل لوگ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، بہتر ڈیزائن آپ کپڑوں کے کیسے بنا سکتے ہیں، آپ اچھا ناپ کیسے لے سکتے ہیں، اس پہ وہ ورکنگ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی دکان چل رہی ہے، اس کے گاہک بندے ہوئے ہیں، بس ٹھیک ہے لوگ آ رہے ہیں کپڑے سلا کے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ برانڈز بنتے ہیں کیا؟ جو 1995 میں درزی بنا ہے اور 2024 تک وہی چیزیں اپلائی کرتا چلا جا رہا ہے، ایسے لوگ برانڈز نہیں بناتے، ایسے لوگوں پہ دوسرے لوگ حکومت کرتے ہیں جو ہم پہ کر رہے ہیں لوگ۔ کئی دفعہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے، کوئی آدمی اگر ڈرائیور ہے نا، ڈرائیور، اور اس کو کوئی آپ گاڑی ایسی دے دیں جو اس میں کوئی نیا آپشن ہو گاڑی میں، ایسا آدمی جس کا کام ڈرائیونگ کرنا ہے اور ساری زندگی اس نے 20-30 سال ڈرائیونگ کی ہے، کوئی ایسی گاڑی اس کے سامنے آ جائے وہ چلا نہیں پاتا، کبھی گیئر کو ادھر مار رہا ہوگا، کبھی پیچھے کھینچ رہا ہوگا، وہ جس کی گاڑی ہوتی ہے بندہ کہتا ہے یار اس کو رکھ کے تھپڑ ماروں، گاڑی کا بیڑا غرق کر دیا، اتنے زور سے کوئی گیئر کھینچتا ہے۔ آپ اس سے تبصرہ کروا لو وزیر اعظم پہ، ایسے تبصرے کرے گا آپ حیران ہو جاؤ گے، نواز شریف پہ کرواؤ، عمران خان پہ کرواؤ، آرمی چیف پہ کرواؤ، ملک کے مسائل پہ کرواؤ، اور بھائی جس چیز سے اللہ نے تیرا رزق باندھا ہوا ہے وہ کام تجھے نہیں آتا۔ یوٹیوب پہ بیٹھ کے 3-3 گھنٹے ٹک ٹاک، فضول ویڈیوز، ناچ گانا، پرینک، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو یوٹیوب پہ اگر کوئی ڈرائیور ہے وہ یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ اپنی ڈرائیونگ کو کیسے بہتر کریں؟ اگر کوئی سموسے بنانے والا ہے وہ یوٹیوب پہ یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ اچھے سموسے کیسے بنائے جاتے ہیں؟ اگر کوئی درزی ہے تو وہ یوٹیوب پہ یہ کیوں نہیں سیکھتا کہ بھئی اچھے کپڑے کیسے سیے جاتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر جانور کو ذبح کرنا ہو تو صحیح طریقے سے ذبح کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر تم قصائی ہو تو صحیح قصائی بنو، پھر اگر تمہارا پروفیشن قصائی پنا ہے کہ تم نے جانور کاٹنا ہے تو پھر جانور ایسے کاٹو جیسے دنیا میں سب سے بہتر طریقے سے جانور جیسے کاٹے جا سکتے ہیں، ایک مسلمان کو ایسا قصائی ہونا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب جانور کو ذبح کرنا ہو اچھے طریقے سے ذبح کرو، ولیحد احدکم شفرتہ، اپنی چھری کو تیز کرو، ولیرح ذبیحتہ، جانور کو راحت پہنچاؤ۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں سکھا رہے ہیں۔ جتنے بڑی سطح کے لوگوں سے آپ کبھی ملیں نا، آپ کسی کمپنی کے مینیجر سے ملیں، کسی کمپنی کے آنر سے ملیں، کسی ایسے آدمی سے ملیں، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا کام نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں ہمیں مزدور نہیں ملتا، یعنی مزدور کا رونا یہ کہ کام نہیں ملتا، کمپنی میں جاب نہیں ملتی، کمپنی والے کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ڈھنگ کا مزدور نہیں ملتا، اس لیے کہ جب وہ مزدوری کے لیے آئے گا مزدوری کے ساتھ اس کے 100 اور جھمیلے ہیں، اس کو مزدوری پہ لگاؤ تو اپنے لیے ٹینشن پالو، تو میں اس کو مزدوری پہ رکھوں اور اس کو تنخواہ دوں، اس سے کام لوں، یا اس کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ نمٹاؤں؟ کسی کو ڈرائیور رکھو وہ پیٹرول چوری کرنا شروع کر دے گا، آپ پیٹرول بھرواؤ اگلے دن دیکھو پیٹرول غائب۔
تو یہ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں نا، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کوئی کام کرے تو اچھے طریقے سے کرے. ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کوئی کام کرے تو اس کے اندر اتقان پیدا کرے، اس کو اچھے طریقے سے کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں نا، تو صحابہ کرام کی زندگی میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ صحابہ کرام نے جس میدان میں قدم رکھا ہے تو اس میں پھر اعلیٰ معیار پہ اور اعلیٰ مقام پہ پہنچایا اپنے آپ کو. صحابہ میں جو بزنس مین صحابہ تھے تو ان کا بزنس، ان کی تجارت ایسی تھی کہ بڑے بڑے غیر مسلم، بڑے بڑے کافر ان کی ٹکر میں نہیں آ سکتے تھے. ایسا بزنس کیا انہوں نے. اگر کوئی گھڑ سوار تھا تو ایسا گھڑ سوار تھا کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اگر کوئی شاعر تھا تو ایسا شاعر تھا کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے. جب دوسرے شعراء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مذمت میں شعر پڑھتے تھے، گستاخی کرتے تھے، حضور حضرت حسان کو بٹھاتے تھے کہ ان کا جواب دو. اور حضرت حسان فرماتے تھے کہ میں شعر، ظاہر ہے جب آپ شعر پڑھیں گے تو نسب کا ذکر ہوتا ہے شعر میں کہ فلاں قبیلہ ایسا ہے، فلاں قبیل. شعر و شاعری میں تو یہی ہوتا ہے. عربوں کی جو شعر و شاعری ہے وہ ساری اس طرح کی ہے کہ اپنے قبیلے کی تعریف کرنی ہے، دوسرے قبیلے کی مذمت کرنی ہے. تو حضرت حسان حضور کو فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ میں قبائل کا ذکر کروں گا اور آپ کو ایسے نکالوں گا جیسے مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے. یعنی جس قبیلے کی میں نے مذمت کرنی ہے میں اس قبیلے کی مذمت بھی کروں گا، اگر کہیں آپ کا اس میں ذکر آتا ہے میں آپ کو ایسے نکالوں گا کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گا. شاعر تھے تو ایسے شاعر تھے کہ دنیا ان کی مثال دیتی تھی. یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے نا احسنو، الاحسان، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان کا جہاں یہ مطلب ہے، حدیث میں آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے اور پوچھنے لگے مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ یقین کر لو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پہلے یہ سوچو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ یقین رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب جب انسان اس طریقے سے عبادت کرے گا، اس طریقے سے وہ نماز پڑھے گا کہ وہ اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کیسی نماز پڑھے گا؟ وہ کوشش کرے گا کہ بہتر سے بہتر طریقے سے نماز پڑھ سکے. تو اس کی جو نماز ہے اس کے اندر احسان کی کیفیت آئے گی. احسان کا مطلب کوالٹی نماز پڑھے گا، وہ اس کی نماز میں کوالٹی ہوگی. ہمارے ہاں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے کسی بھی شعبے کا انتخاب کرتے ہیں اپنے لیے، لیکن ہمیں اس کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم بچوں کا نکاح کرواتے ہیں نا، بچے کا نکاح کرواتے ہیں، اس کے لیے قرض لیتے ہیں، مہر کے لیے پیسے پتہ نہیں کتنے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں کہ بچے کی شادی کرانی ہے، بچی کی شادی کرانی ہے. لیکن بچے کی شادی کراتے وقت یا بچی کی شادی کراتے وقت اس کو نکاح کے مسائل نہیں سکھاتے، طلاق کے مسائل نہیں سکھاتے. ہمارے دارالفتاؤں میں، مدارس میں آپ کسی وقت جائیں، سب سے زیادہ جو مسائل دارالفتاء میں آتے ہیں وہ طلاق کے آتے ہیں. سب سے زیادہ جو سوال لوگ پوچھتے ہیں نا طلاق کا پوچھتے ہیں. مفتی صاحب ایسا ہوا میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، یہ ہوا میں نے 3 طلاق دے دی، یہ ہوا میں نے یہ کر دیا، یہ ہوا. یہی سوالات ہیں بھرے ہوئے ہیں. اب بعد میں جب وہ پشیمان ہو رہا ہے، بعد میں جب وہ افسوس کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کو پہلے پتہ نہیں تھا نا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. اگر کسی آدمی کو طلاق دینی ہے، اسلام نے طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ رکھا ہے.
تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی. ناپاکی کی حالت میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پتہ چلا, آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے, تم جاؤ بیوی سے رجوع کرو, اور رجوع کرنے کے بعد پھر جب پاکی آئے, پھر جب ناپاکی آئے, پھر جب پاکی آئے, اگر جی چاہے تو طلاق دے دینا, جی چاہے تو پھر رکھ لینا, لیکن ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب ان کی شہادت کا وقت قریب ہوا تو لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا لیں. عبداللہ ابن عمر بہت بڑے صحابی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ظاہر ہے ان کے تو بیٹے تھے, انہوں نے کہا میں ایسے آدمی کو خلیفہ بناؤں جس کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا کہ کب طلاق دینی ہے کب نہیں دینی, ایسے آدمی کو میں کیسے خلیفہ بنا لوں. اپنے بیٹے کے بارے میں کہا. تو ناپاکی کی حالت میں بیوی کو طلاق دینا ناجائز ہے. 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا ناجائز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کو کوڑے مارا کرتے تھے جو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے کے آتا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا اور بتایا لوگوں نے کہ اس نے اپنی بیوی کو بہت زیادہ طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں, پتہ نہیں 1000 طلاقیں دے دی ہیں, 100 طلاقیں دے دی ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے, غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ بیٹھ گئے, اور آپ نے فرمایا تم اللہ کی کتاب کے ساتھ تم نے کھلواڑ شروع کر دیا, حالانکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں. یعنی تم اللہ کی کتاب کا مذاق اڑا رہے ہو, یہ طلاق دینے کا طریقہ ہے. اب یہ جو اتنے مسائل ہمارے ہاں ہو رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ بعد میں اگر ایک آدمی مفتی صاحب, اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے, لیکن طلاق دیں گے تو طلاق ہو جائے گی. 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا جائز نہیں ہے, لیکن اگر 3 طلاقیں ایک ساتھ دیں گے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اس لیے کہ 3 ہوتے ہیں. 3 جب آپ نے 3 کا لفظ کہا ہے تو وہ 3 ہے نا. 3 کا مطلب کہیں بھی دنیا میں ایک نہیں ہوتا کہ 3 طلاقیں دی تو ایک ہو جائیں گی. تو اگر 3 ایک ہوتی تو پھر 3 کی جگہ ایک بولنا چاہیے تھا. 3 کیوں بولا ہے؟ یہ 3 کا جو ورڈ ہے یہ کیوں استعمال کیا؟ ایک کا ورڈ استعمال کرنا چاہیے تھا. بھائی ایک آدمی یہ کہتا ہے میں نے 3 گاڑیاں خریدی, اور کہے 3 گاڑیوں سے میری مراد ہے کہ میں نے ایک گاڑی خریدی. بھائی ایک گاڑی خریدی ہے تو ایک گاڑی بولو نا کہ میں نے ایک گاڑی خریدی. یہ کیوں کہتے ہیں کہ 3 گاڑیاں خریدی؟ کہہ رہے ہیں کہ 3 گاڑیاں خریدی اور کہہ رہے ہیں مطلب میرا ہے کہ میں نے ایک گاڑی خریدی. تو طلاق اگر حیض کی حالت میں دی جائے, ایک ساتھ 3 طلاقیں دی جائیں, طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. کتنے ہمارے ہاں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں گھروں میں کہ جو طلاق کے الفاظ ہیں, یعنی صریح طلاق نہیں ہے, لیکن بعض اوقات وہ طلاق کے الفاظ بن جاتے ہیں. یعنی اگر بیوی کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہے اور شوہر آگے سے جواب میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کر لیتا ہے جس میں طلاق کا احتمال ہو, اور وہ ان الفاظ میں طلاق کی نیت کر رہا ہو, تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ ہے ان مسائل کا. ہمارے ہاں تو ایسے بھی ہیں کہ 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں بیوی کی, پھر بھی اس کے ساتھ رہ رہے ہیں, جو اس کی بیوی نہیں ہے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو اب اگر بچہ نکاح کر رہا ہے, لڑکا نکاح کر رہا ہے, اس کو نکاح کے مسائل نہیں پتا. لڑکی نکاح کر رہی ہے, اس کو شوہر کے حقوق نہیں پتا. لڑکا نکاح کر رہا ہے, اس کو بیوی کے حقوق نہیں پتا. لڑکی کو ساس کے حقوق کا نہیں پتا, ساس کو بہو کے حقوق کا نہیں پتا. ہمارے ہاں لوگ فیملی, کئی دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ فلاں ڈرامہ آیا, اس نے فیملی سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے, تو وہ ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے؟ تو ڈرامے سے ہم لوگ دین سیکھ رہے ہیں, ڈرامے سے ہم فیملی سسٹم سیکھ رہے ہیں, اور دعویٰ ہمارا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور ڈرامے اداکار, گلوکار, فنکار یہ ہمیں سکھائیں گے کہ ساس بہو کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. اب جب نکاح ہو تو نکاح کے مسائل سیکھے جائیں. آدمی کاروبار کر رہا ہے نا, تو کاروبار کے مسائل سیکھے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہمارے ہاں برانڈز نہیں بنتے ہیں تو بہت کم بنتے ہیں, اور جو دوسرے غیر مسلم ہیں وہ بڑے بڑے برانڈز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے. اب ہمارے ہاں جو یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ کا بائیکاٹ شروع ہوا, جو پاکستانی کولڈ ڈرنکس ہیں,
تو انہوں نے وہی ریٹ رکھے ہوئے جو پیپسی کوک کے جو ریٹ ہیں ہماری جو مقامی لوکل بن رہے ہیں انہوں نے وہی ریٹ رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے ان کو پتا ہے کہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے تو مجبوری ہے، اب لوگ خرید رہے ہیں. پیپسی کوک خریدیں گے نہیں تو دبا کے لوٹو لوگوں کو. تو بھائی آپ ابھی لوٹ لو گے، اگر کل لوگ بائیکاٹ ختم کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی پروڈکٹ کہاں کھڑی ہوگی؟ تو کوئی سوچ ہے ہمارے لوگوں کی کہ یار ہم بھی کوئی دنیا میں کوئی نام بنائیں، بزنس میں، کاروبار میں، تجارت میں. وقتی طور پر ہم سب بس اپنی زندگی جس کو کہتے ہیں نا شام کو صبح کرنا، رات کو صبح کرنا، صبح کو شام کرنا، بس اس طرح لائف گزار رہے ہیں. حقیقت یہ کہ جو آدمی اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا، کوئی بھی اس کا فن ہو، وہ موچی ہو، وہ ڈرائیور ہو، وہ حجام ہو، وہ ایون کہ کوئی صفائی کرنے والا ہو، اگر اپنے فن کا ماہر ہے وہ، اس کی ہر جگہ قدر ہوتی ہے. لیکن اگر اپنے فن کا ماہر نہیں ہے، مطلب یہ انسان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے کسی کی روزی روٹی وابستہ کی ہوئی ہے، تو اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ یار اللہ مجھے اس کے سبب رزق دے رہا ہے، اللہ نے میرا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اس کی میں احترام کروں، اس ذریعے کا، اس وسیلے کا احترام کروں. اس کا احترام کیا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے کریں. وہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے نا کہ جیک آف ایوری تھنگ از ماسٹر آف نن. جو ہر آدمی ہر کام میں جیک بنتا ہے نا، وہ کسی بھی چیز کا ماسٹر نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں آتا. وہ آدمی کہے مجھے یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، اس کا مطلب اس کو کچھ نہیں آتا. اچھا، ان باتوں کو عام طور سے جب یہ بات کی جاتی ہے، ہمارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کوئی موٹیویشنل سپیچ ہے، کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے. لوگ کہتے ہیں، کئی دفعہ میں جب اس طرح کی کوئی بات میں کرتا ہوں نا، لوگ کمنٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ مسجد میں بیٹھ کے قرآن حدیث کی بات نہیں کر رہے، موٹیویشنل سپیچ دے رہے. اپروچ ہمارے لوگوں کی یہ ہے کہ اس چیز کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے کہ بھائی جتنا لوگوں کو لوٹنا ہے لوٹو، جتنا فراڈ کرنا ہے فراڈ کرو، جتنی دو نمبری کرنی ہے دو نمبری کرو، جو دماغ میں آتا ہے کرو، بس مسجد میں آ کے 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو. مولوی صاحب کا کام ہے کہ یہ بولے نماز پڑھا کرو، بس یہ باتیں کرنا مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری نہیں بلکہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ یہ باتیں کرے. تو ہمارا معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ہمارے جو مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ میٹرک کرنا فرض ہے، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ انٹر کرنا فرض ہے، یا اس کا یہ مطلب ہے گریجویشن کرنا فرض ہے، یا اس کا مطلب MBA کرنا فرض ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا. اگر فرض ہے تو پھر جس نے MBA نہیں کیا ہوا اس کا مطلب اس نے فرض چھوڑا ہوا. وہ تمام لوگ جنہوں نے میٹرک نہیں کی ہوئی، اگر اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ میٹرک کرنا فرض ہے، تو جن لوگوں نے میٹرک نہیں، اس کا مطلب وہ سارے گناہگار ہیں اس لیے کہ انہوں نے میٹرک نہیں کی. تو پھر جس زمانے میں یہ میٹرک کا سسٹم ہی نہیں تھا تو پھر تو سارے گناہگار مرے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ میٹرک سسٹم جب انٹروڈیوس ہوا ہے، جس وقت یہ میٹرک سسٹم تھا ہی نہیں دنیا میں، ان لوگوں نے میٹرک کیا تھا؟ جب سسٹم ہی نہیں تھا تو میٹرک کہاں سے کرتے؟ جب یہ ہمارے یہاں یونیورسٹیاں جس طرح کی، جب تک یہ یونیورسٹیاں نہیں تھی، اس سے پہلے جتنے مسلمان مرے ہیں، اس کا مطلب انہوں نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا مطلب یہ کہ ہر وہ علم جو انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، چاہے وہ دین کا علم ہے چاہے وہ دنیا کا علم ہے، اس کا حاصل کرنا مسلمان پہ فرض ہے. اب ہو سکتا ہے میری زندگی کی ضرورت کچھ ہو، آپ کی زندگی کی ضرورت کچھ ہو، آپ کی زندگی کی ضرورت کچھ ہو، تو آپ پہ وہ علم حاصل کرنا فرض ہوگا جو آپ کی زندگی کی ضرورت ہے. عورت پہ وہ علم حاصل کرنا فرض ہوگا جو اس کی زندگی کی ضرورت ہے. مجھ پہ وہ علم حاصل کرنا فرض ہوگا جو میری زندگی کی ضرورت ہے. اور امت پر بحیثیت مجموعی ایسا امت ان چیزوں کو سیکھنا، ان چیزوں میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہوگا جو امت کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں جو میڈیکل کی جو فیلڈ ہے، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، تو ڈاکٹرز کا میڈیسن پر بھی کمیشن ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ لیبارٹری پر بھی کمیشن ہوتا ہے.
پتہ نہیں کتنی چیزوں پہ وہ کمیشن لے رہے ہوتے ہیں، کتنی چیزیں آپ کو وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے کہ بیمار ہیں تو کس کے پاس جائیں گے. اب اس کو پتا ہے مثال کے طور پر کہ بھائی اس مریض کا علاج 200 روپے والی دوائی سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر 200 روپے والی دوائی لکھ کر دے گا اس کا کمیشن مارا جائے گا، تو وہ آپ کو 500 کی دوائی لکھ کے دیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ کروا لے اس کا مجھے پتا چل جائے گا کہ ڈائگنوز ہو جائے گا کیا مرض ہے کیا نہیں، لیکن وہ آپ کو 4 ٹیسٹ لکھ کے دے گا، اس لیے کہ اس کا کمیشن ہے لیبارٹری میں. دودھ والا ہے تو وہ دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے. مطلب کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ اس کا نام لیں اور اس میں گڑبڑ نہیں ہو رہی؟ کون سی چیز ہے جو ہم اطمینان سے یہ کہہ کر کھا سکتے ہوں پی سکتے ہوں کہ یار یہ چیز ہے اس میں مجھے 100% اعتماد ہے. پہلے لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب تو لوگ کہتے ہیں وہ آدمی بڑا ایماندار ہوگا جو دودھ میں پانی ملاتا ہوگا. اب تو پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل اور کیا کیا چیزیں دودھ میں ملائی جا رہی ہیں، پتہ نہیں وہ پینے کے قابل بھی ہوتا ہے یعنی ہمارے یہاں جو دودھ بکتا ہے. تو یہ جتنی بیماریاں ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں، جو کیمیکل ہمارے جسم میں جا رہا ہے دودھ کے ذریعے، کھانے کے ذریعے، ہر چیز میں کیمیکل ملا ہوا ہے. یہ کیمیکل معدے کے لیے تو نہیں بنا، یہ کیمیکل ہم اپنے معدوں میں انڈیل رہے ہیں، اس سے بیماریاں بن رہی ہیں، کینسر ہو رہا ہے، پتہ نہیں فلاں طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں. تو یہ تو ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں ساری. آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر کوئی معاشرہ ایسا ہو جہاں پہ ہر چیز خالص ملے گی تو آدھی بیماریاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. اگر آپ کو دودھ بھی خالص ملے، گوشت بھی آپ کو خالص ملے، اور آپ کو مسالے بھی خالص ملیں، ساری چیزیں آپ کو خالص ملے، تو یہ بیماریاں پیدا ہوں گی جو ہمارے معاشرے میں. یہ بریانی والوں کو جب ہم آرڈر دیتے ہیں نا، پکوان سینٹر والوں کو، ان کے پاس جتنے خراب ٹماٹر ہوتے ہیں وہ کاٹ کاٹ کے اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں، جو کسی کام کے نہیں ہوتے وہ خرید کے لاتے ہیں اور دبا کے 10 دے گئے ایک ساتھ بنا کے نکال رہے ہوتے ہیں. وہ چیز اگر آپ اس کو کہو نا خود کھاؤ، یہ وہ خود نہیں کھائے گا، آپ کو کھلائے گا. وہ خود گھر سے سالن بنا کے لائے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہ بریانی میں نے کیسے بنائی. ایسا چکر بنایا ہوا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر مثال کے طور پر کسی ڈاکٹر نے مریض کو لوٹا، وہ مثال کے طور پر فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے جس کو ڈاکٹر نے لوٹا ہے، تو یہ ڈاکٹر فروٹ لینے بھی تو جائے گا نا، آم لینے بھی تو جائے گا نا فروٹ کی ریڑھی پر، تو وہ چھوڑے گا اس کو؟ اس نے جو کمائے تھے وہ فروٹ کی ریڑھی والا نکال لے گا. اس کے پاس سبزی والا آیا تو کچھ سبزی والا اس سے نکال لے گا. اس کو کوئی اور کام پڑے گا، کوئی انجینئر، کسی سول انجینئر کے پاس جانا پڑے گا، کچھ پیسے وہ نکال لے گا. تو یہ جتنے پیسے یہ سمجھ رہا تھا کہ 1000 روپے میں نے آج ایکسٹرا کما لیے، تو کچھ 100 روپے فروٹ والے نے مار لیے، 100 روپے سبزی والے نے مار لیے، 100 روپے کسی اور نے، 100 روپے کسی اور نے، تو کیا بچا اس کے پاس؟ یہ خوش ہے کہ 1000 روپے میں نے زیادہ کما لیے. نہ اس نے زیادہ کمائے نہ اس نے زیادہ، دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، رزلٹ وہی صفر، گھوم پھر کے پھر وہی صفر پہ آ رہے ہیں. فروٹ والا مثال کے طور پر ڈاکٹر کو چونا لگا رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، یہ جب جائے گا ڈاکٹر کے پاس وہ اس کو چونا لگا دے گا، حساب برابر ہو جائے گا. یہ سمجھ رہا ہے میں نے اس کو چونا لگایا، وہ سمجھ رہا ہے میں نے اس کو لگایا، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ برباد سے برباد تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور کسی کو کہیں کہ ان چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے تو لوگ کہتے ہیں ہمارے کرنے سے کیا ہوگا. تو کون کرے گا؟ فرشتے آ کے کریں گے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تم قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور اس کو یقین ہے کہ میں پودا لگاؤں گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، یہ پودا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر اس کو اتنا وقت ملتا ہے کہ پودا لگا سکتا ہے، آپ نے فرمایا لگا دے. حالانکہ اس کو یقین ہے کہ اس پودا لگانے کا کوئی فائدہ، اس لیے کھجور کا پودا لگاؤں گا، کتنے سالوں میں جا کے بڑا ہوگا، پھر اس میں کھجوریں لگیں گی، تو قیامت آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو میرے بس میں ہے، ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میرے بس میں کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. اصل میں ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہمارا تعلیمی نظام ہمیں خود غرض بناتا ہے. ہمارا تعلیمی نظام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے ہیں، حلال حرام کی تفریق کیے بغیر. حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ جو اس نے کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام، بس پیسہ آنا چاہیے.
حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے بھیجا کہ آپ جائیں زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لے کر آئیں۔ وہ گئے قبیلے سے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے، جب حضور کے پاس آئے تو انہوں نے نا دو طرح کی کے مال بنائے ہوئے تھے، کیٹیگریز۔ حضور کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ زکوٰۃ ہے جو میں نے کلیکٹ کی ہے، یہ وہ ہدایہ ہے جو مجھے ملے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ وہ گفٹ ہیں جو مجھے ملے، اور یہ ساری وہ اماؤنٹ ہے جو لوگوں نے زکوٰۃ کی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا جلست فی بیت ابیک و امک، آپ ذرا اس کی ورڈنگ پہ غور کریں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا کہ لوگ تیرے پاس آتے اور تجھے یہ ہدیے دیتے؟ ہلا جلست فی بیت ابیک و امک، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کے گھر میں بیٹھتا، پھر میں دیکھتا یہ ہدیے تیرے لیے لوگ لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ اور حدیث میں آتا ہے پھر آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے بھیجتا ہوں، جب وہ آتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں یہ ہدیہ ہے اور یہ تمہارا زکوٰۃ کا مال ہے۔ ایسے لوگ اپنے ماں باپ کے گھروں میں کیوں نہیں بیٹھتے تاکہ میں یہ دیکھوں کہ ان کو کون ان کے گھروں میں ہدیہ بھیجتا ہے؟ مطلب یہ کہ تمہیں جو یہ ہدیہ مل رہا ہے یہ تمہارے اس منصب کی وجہ سے مل رہا ہے، تمہارے اس عہدے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ منصب کی وجہ سے اگر کوئی ہدیہ ملے وہ ہدیہ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے، بڑا ہے، ایس ایچ او ہے، اس کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، ہدیہ اس وجہ سے کہ یہ ایس ایچ او ہے، اس وجہ سے کہ یہ کمشنر ہے، وہ ہدیہ لینا جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ شریعت ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ مطلب ہدیہ تو آپ چھوڑ ہی دیں نا کہ ہدیے کو کوئی ناجائز سمجھتا ہوگا۔ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کا کمیشن لیتے ہیں۔ تنخواہ ہم کس چیز کی لیتے ہیں؟ کام نہ کرنے کی۔ وہ ایک بندے نے تصویر شیئر کی ہوئی تھی، وہ سرکاری اس میں کافی تنخواہوں میں کوئی اضافہ کیا ہے نا، پتہ نہیں، ایک کوئی سرکاری بندہ بیٹھا ہوا ٹانگیں اٹھا کے ایسے بالکل ٹیبل پہ رکھ کے، اور بالکل بیغم، کسی نے لکھا تھا یہ وہ قوم ہے جس کی تنخواہوں میں پتہ نہیں 25 یا 30% اضافہ کیا۔ تو ہمارے ہاں لوگ تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں؟ کام نہ کرنے کی اور کام کرنے کا کمیشن۔ آپ کسی سرکاری محکمے میں چلے جائیں، آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں یا نہیں دینے پڑتے؟ کوئی کام ہمارے یہاں بغیر کمیشن کے نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ شریعت کا اصول ہے کہ آپ ایک کام کی تنخواہ یا اجرت دو لوگوں سے نہیں لے سکتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، آپ کسی کمپنی میں مارکیٹنگ مینیجر ہیں، آپ کو کمپنی بھیجتی ہے فلاں پارٹی سے ملے، فلاں پارٹی سے ملے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ تنخواہ کمپنی سے لے رہا ہے، جا کے گھاک اس کو اپنا بنا رہا ہوتا ہے پرسنلی، کہ یار یہ کام میں بھی کرتا ہوں، کمپنی تمہیں اتنے کی یہ چیز دے گی، میں تمہیں سستا دے دیتا ہوں۔ یہ تنخواہ کس سے لے رہا ہے؟ کمپنی سے، اور مارکیٹنگ اپنی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنی سے بھی تنخواہ لے رہا ہے اور اس بندے سے پیسے بھی کما رہا ہے۔ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آپ جس کمپنی سے پیسے لے رہے ہیں مارکیٹنگ کی، تو پھر آپ کو اسی کی مارکیٹنگ کرنی پڑے گی۔ ایزی پیسہ والے اکثر یہ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم ایزی پیسہ کرتے ہیں، اس میں پتہ نہیں ہمیں 100 روپے میں 8 آنے بچتے ہیں یا کچھ، تو اگر ہم لوگوں کو کہیں کہ 100 روپے ایزی لوڈ پہ ہم آپ سے 10 روپے لیں گے تو یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ جائز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کمپنی آپ کو 100 روپے پہ 8 آنے دے رہی ہے نا، اس کا مطلب آپ کمپنی سے کچھ لے رہے ہیں۔ جب ایک جانب سے کچھ لے رہے ہیں، دوسری پارٹی سے کچھ نہیں لے سکتے آپ۔ یہ شریعت کا ضابطہ ہے، ایک کام کی اجرت دو لوگوں سے نہیں لی جا سکتی۔ ہمارے ہاں تو ایسے کسی کام کا تصور ہی نہیں ہے کہ ایک کام ہو اور دو لوگوں سے اس کی اجرت نہ لی جائے۔ آپ لائسنس بنانے چلے جائیں، آپ مطلب کسی بھی شعبے میں جائیں، تو جب تک آپ رشوت دیں گے نہیں، آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ کوئی ٹریفک پولیس والا روک لے نا، آپ کے پاس سارے کاغذات پورے ہوں، سارے ڈاکومنٹس پورے ہوں، تو آپ دیکھیں ان کا منہ کیسا بنتا ہے۔ یار قانون پہ عمل کیوں کر رہے ہیں آپ کے پاس لائسنس بھی ہے، گاڑی کے ڈاکومنٹس بھی ہیں، ساری چیزیں آپ کے پاس، وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کو پھنساؤں کیسے۔ چاہیے یہ تھا کہ جب وہ یہ دیکھے کہ یار سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں، وہ آپ کو کوئی جوس پیش کرتا کہ یار ویل ڈن، ایسے شہری ہمیں چاہیے جو سارے ڈاکومنٹس پورے رکھتے ہیں۔ ان کا وہ بن جاتا ہے کہ یار جو کوئی چانس تھا چائے پانی کا وہ بھی ختم، پھر کہتے ہیں یار ویسے ہی آپ کو چائے پانی ویسے ہی دے دیں اللہ کی رضا کے۔
تو بھائی یہ سارے ہمارے معاشرے کے وہ مسائل ہیں جس کو اسلام براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ اٹھا کے پڑھیں کہ جب آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے نا تو عربوں کی کیا حالت تھی. تو اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے آپ کو لگے گا کہ شاید یہی حالت تھی جو آج ہماری حالت. جو ہماری حالت ہے نا آج, ہم کہتے ہیں نا کہ عرب بہت جہالت میں تھے, جہالت کی تاریکیوں میں تھے, اور جناب اس میں یہ برائیاں تھیں, یہ گناہ تھے. اگر آپ اس تاریخ کا مطالعہ کریں اور ہمارے معاشرے میں جو موجود گناہ ہے اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ ہمارے معاشرے میں اور عرب کے معاشرے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, وہی سارے گناہ ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا. قرآن میں آتا ہے نا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے کر آئیں. تاریکی سے روشنی کا مطلب ظلم کی تاریکی سے نکالیں, انصاف کی روشنی میں لے کر آئیں, ذلت غلامی بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا. تو تاریکی کا کیا مطلب, لتخرج الناس من الظلمات الی النور, آپ لوگوں کو تاریکی سے روشنی میں لے کر آئیں. تاریکی کا کیا مطلب, کیا وہاں دن نہیں ہوتا تھا, وہاں صبح نہیں ہوتی تھی, سورج نہیں نکلتا تھا؟ تاریکی سے کیا مراد ہے؟ تاریکی سے مراد ظلم کی تاریکی ہے, تاریکی سے مراد یہ کرپشن کی تاریکی ہے, تاریکی سے مراد یہ زنا فحاشی عریانی گناہوں کی تاریکی ہے کہ ان گناہوں کی تاریکی سے نکال کر انصاف, اچھے کام, اچھے اخلاق, اچھا کردار, اس کی روشنی کی طرف لے کر آئیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, یہ اسلام کا حکم ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ گئے نا ہجرت کر کے, حبشہ کی جو ہجرت ہوئی اس میں حضرت جعفر بھی گئے. حضرت جعفر حضور کے چچا زاد ہیں, حضرت علی کے بھائی ہیں, یہ بھی حبشہ ہجرت. تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے بلایا, جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے, تو صحابہ نے ان کو اپنا متکلم بنایا کہ بھائی آپ ہماری طرف سے بات کریں. حضرت جعفر کو حبشہ کے بادشاہ نے بلایا کہ آپ بتائیں کہ جس شخصیت پہ تم لوگ ایمان لائے ہو وہ کیا حکم دیتا ہے تمہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعارف کروایا نا اسلام کا, انہوں نے کہا کہ ہم قطع رحمی کرتے تھے, ہم لوگوں کو قتل کرتے تھے, ہم فحاشی میں مبتلا تھے, ہم رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے تھے. اللہ نے ہمارے پاس اس پیغمبر کو بھیجا, وہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے, وہ ہمیں اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے, وہ ہمیں معاملات میں صفائی کا حکم دیتا ہے, وہ ہمیں انصاف کا حکم دیتا ہے. یہ سارا تعارف کروایا حضرت جعفر نے کس کا؟ حضور کا, حبشہ کے بادشاہ کے سامنے, کہ وہ ان ساری چیزوں کا ہمیں حکم دیتے ہیں اور ہمیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آتے ہیں. یہ اسلام کا تعارف ہے. جو آپ یہ سمجھیں کہ انٹرنیشنل فورم پر حضرت جعفر نے اسلام کا جو تعارف پیش کیا وہ یہ تعارف پیش کیا. حبشہ دوسرا ملک تھا نا, تو گویا حضرت جعفر ایک انٹرنیشنل فورم پر بادشاہ کے سامنے اسلام کا تعارف پیش کر رہے ہیں. تعارف یہ پیش کر رہے ہیں کہ اسلام ہمیں انصاف کا حکم دیتا ہے, صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے, معاملات کی صفائی کا حکم دیتا ہے, قطع رحمی سے منع کرتا ہے, بیٹیوں کے حقوق دبانے سے منع کرتا ہے, بیٹیوں کو درگور کرنے سے منع کرتا ہے. اس چیز کا ہمیں اسلام حکم دیتا ہے. تو وہ جب حبشہ کے بادشاہ نے یہ ساری چیزیں سنی, اس کو یقین ہو گیا کہ یہ حکم جو شخصیت دے رہی ہے تو اس کا مطلب وہ نبی ہے, اور ہم نے تو ان چیزوں کو دین سے ہی نکال دیا ہے. مطلب ایک آدمی 1,00,000 روپے رشوت لے گا, 10,000 روپے اس میں سے صدقہ کر دے گا, وہ کہے گا بس. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی لوگ کوئی ڈکیتی شروع کرے, آپ اس سے پوچھیں کیوں, وہ کہے کہ میں غریبوں میں بانٹنے کے لیے ڈکیتی کر رہا ہوں, کہ امیروں کو لوٹوں گا, غریبوں میں تقسیم کروں گا, برا کام اچھی نیت سے کروں گا, انما الاعمال بالنیات, یہ بھی ہمارے یہاں چل رہا ہوں. کوئی بھی گناہ کا کام کرو, 1,00,000 روپے رشوت لی اور 10,000 روپے اس میں سے صدقہ کر دی, اور پھر صدقہ کرنے کے بعد اس پہ احسان بھی کہ میں نے تمہیں صدقہ دیا. وہ کسی نے بڑا ایک فیس بک پہ وہ لکھا تھا اسٹیٹس, اچھے اسٹیٹس لگانے سے پہلے, بڑا کام کا جملہ ہی ہے, اچھے اسٹیٹس لگانے سے پہلے ان لوگوں کو انفرینڈ کر دیا کریں جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اچھے اسٹیٹس لگانے سے پہلے
آپ نے دیکھا ہوگا نا واٹس ایپ پہ لوگ ایسے ایسے اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں, آدمی کہتا ہے کہ بس دنیا میں بندہ ہے تو یہی ہے, اور کبھی معاملہ کر کے دیکھو تو آپ کان پکڑ لیں گے کہ یار یہ اس سے تو کوئی شاید کوئی غیر مسلم ہوتا تو معاملات میں کم از کم صاف ہوتا. آج پوری دنیا کے اندر غیر مسلموں کی پروڈکٹ کی اگر اہمیت ہے وہ سچائی اور امانت داری کی وجہ سے. یہ سچائی اور امانت داری ہمارے پیغمبر کی پہچان تھی, صادق اور امین. صادق اور امین ہمارے پیغمبر کی پہچان تھی. نبوت ملنے سے پہلے دنیا آپ کو اس تعارف سے جانتی تھی جب آپ کی بعثت بھی نہیں ہوئی تھی. جو معاملہ ہوتا تھا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیچ میں پڑ جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم راضی ہیں. یہ اس شخصیت نے جو فیصلہ کیا ہم راضی ہیں, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے نہ یہ اقربا پروری کرے گا, نہ یہ تعصب کرے گا, نہ قومیت, نہ لسانیت, کچھ نہیں. جو فیصلہ کریں گے انصاف کی بنیاد پہ کریں گے. حجر اسود جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی نا زمانہ جاہلیت میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 35 سال تھی, اس وقت آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی. ان کا اختلاف ہوا کہ حجر اسود کون رکھے گا اپنی جگہ پر. سارے قبیلوں کا پھڈا شروع ہو گیا, ایک قبیلے نے کہا میں رکھوں گا, دوسرے نے کہا میں رکھوں گا. ان کی جنگ شروع ہونے لگی تھی. تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کل سب سے پہلے جو آدمی بیت اللہ میں داخل ہوگا مسجد حرام میں, ہم اس کو بس معاملہ سونپ دیں گے, جو فیصلہ وہ کرے ہمیں قبول ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن جب صبح ہوئی لوگ بیٹھے ہوئے, سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے. ابھی آپ پیغمبر نہیں بنے تھے. جیسے ہی حضور پہ ان کی نگاہ پڑی سب قبیلے والوں نے یک زبان ہو کے کہا ھذا الامین رضیناہ, اس امانت دار شخص پہ ہم سب راضی ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہمارا. آپ نے فرمایا ایک چادر لے کر آؤ. چادر منگوائی آپ نے, حجر اسود اٹھا کے آپ نے چادر میں رکھا. ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ ہر قبیلے کا سردار ایک ایک کنارہ پکڑے. سب نے کنارے سے پکڑا, آپ وہ چادر اٹھا کے حجر اسود لے کے گئے. جب قریب پہنچ گئے آپ نے خود حجر اسود اٹھا کے وہاں پہ فٹ کر دیا. اور معاملہ کیا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اتھارٹی ملی یا یہ اجازت ملی کہ آپ فیصلہ کریں, آپ یہ فیصلہ بھی تو کر سکتے تھے کہ عباس آ جائیں, حمزہ آ جائیں, میرے چچا آ جائیں, میرے رشتہ دار آ جائیں, ہم رکھیں گے. کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے, لیکن آپ نے یہ نہیں کیا. آپ نے کیا کیا کہ بھائی سب کو اس طرح لے کے چلیں کہ معاملہ صلح بھی ہو جائے, کام بھی ہو جائے, سب خوش بھی ہو جائیں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک تصور پایا جاتا ہے لوگوں کا کہ بھائی جو آدمی سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے نا وہ اچھا آدمی نہیں ہوتا. یہ کہیں کہیں تو یہ فارمولہ ٹھیک ہے, لیکن ہر جگہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ فارمولہ ٹھیک ہوتا تو اللہ کے رسول نے اس موقع پہ سب کو خوش کیا اور سب خوش بھی ہو گئے اور معاملہ بھی حل ہو گیا. اس کا مطلب یہ معیار نہیں ہے, کسی کو جانچنے کا یہ معیار نہیں ہے کہ بھائی اس سے یہ بھی خوش ہے یہ بھی خوش ہے. ہو سکتا ہے وہ خوش ہوں اس سے لوگ. آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں نا جو اس سے خوش ہے, ان لوگوں کو آپ شاید نہ جانتے ہو جو اس سے خوش نہیں ہے. کہ بھائی آپ دنیا کے ہر اس شخص کو جانتے ہیں جس کا میرے سے واسطہ ہے, یا آپ اپنے دوست سے متعلق دنیا کے ہر اس شخص کو جانتے ہیں جس کا اس سے واسطہ ہے. آپ ہو سکتا ہے اس کے ان لوگوں کو جانتے ہو جو اس سے خوش ہیں, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے اس سے خوش ہیں. ان لوگوں کو آپ نہیں جانتے جو ان سے خوش نہیں ہیں. بہرحال اسلام کا جو تعارف ہے نا, یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں اس کا تعلق ہماری اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ ہے. جو ہمارے معاملات ہیں, جو ہماری معاشرت ہے, جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے, یہ چیزیں اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آئے, آپ نے فرمایا مجھے سردی لگ رہی ہے, مجھے کمبل اوڑھاؤ. حضرت خدیجہ نے حضور کو تسلی دی نا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. وجوہات کیا بتائیں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ غریبوں کا سہارا بنتے ہیں, آپ جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے دیتے ہیں, جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا. یہ حضور کا تعارف تھا نبوت ملنے سے پہلے, صادق اور امین. یعنی حضور کا جب نام آتا تھا کسی کے ذہن میں تو ساتھ ہی آتا تھا کہ صادق اور امین. اور ہمارا جب کہیں نام آتا ہے تو ساتھ ہی لکھا ہوا آتا ہے کہ کاذب اور خائن. یہ ہمارا تعارف ہے دنیا میں یا نہیں؟ دنیا میں کیا ہم لوگ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے, تو دنیا میں کیا کوئی اعتماد کرے؟
ہم پاکستان کی بنی ہوئی گاڑیاں نہیں خریدتے، جاپان کی بنی ہوئی گاڑیاں خریدتے ہیں، وہاں سے آئی ہوئی میڈیسن خریدتے ہیں، یہاں کی بنی ہوئی میڈیسن نہیں خریدتے. کیوں نہیں خریدتے؟ کیا ہمیں کافروں سے محبت بہت زیادہ ہے اس لیے جاپان کی گاڑیاں خریدتے ہیں، وہاں کی میڈیسن خریدتے ہیں؟ ہمارے ہاں وہ دوائیاں جو بالکل، وہ مریض نا جو بالکل مرنے والا ہو اور اینڈ سٹیج پہ جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں کہ اگر یہ دوائی کھا لی تو امکان ہے کہ بچ جائے گا، ان دوائیوں کی بھی کاپیاں بنی ہوئی ہیں. وہ دوائی کہ اگر اس نے وہ دوائی کھائی تو ممکن ہے اس کی جان بچ جائے، اس کی 2 نمبر کاپیاں بنی ہوئی ہیں، ویسے کیمیکل ملا کے اس کلر کا وہ پیکنگ کر کے لوگ بیچ رہے ہیں، اور عین موت کے وقت مریض کو کھلاتے ہیں کہ جلدی مر جائے. تو ہمارا جب نام آتا ہے، ہماری پہچان دنیا میں یہ ہے، دنیا کو چھوڑ دیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہماری پہچان یہ بنی ہوئی ہے. ہم جب کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں، کیا عشق رسول کے نعرے لگانے سے اللہ ہمیں بخش دے گا کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ عاشق رسول ہیں تو رسول کی پہچان تھی صادق اور امین. ہم اس وقت سچے عاشق رسول ہوں گے جب دنیا میں ہماری یہ پہچان ہوگی، صادق اور امین. جب ہمارا نام آئے تو ساتھ ہی یہ آئے کہ صادق اور امین، اس کا مطلب ہم عاشق رسول ہیں. اور اگر انسان دعوت و محبت کا کرتا ہے، عمل کچھ نہیں کرتا، تو دعووں سے قیامت کے دن بخشش نہیں ہوگی. اس دھوکے میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کریں گے، کیا 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 ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو کہیں مجھے آپ سے محبت ہے اور وہ کچھ کام کرنے کا کہے، آپ کہیں نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا لیکن مجھے آپ سے محبت بہت ہے. آپ والد کو کہیں کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، والد صاحب آپ کو کہیں بیٹا پانی پلا دو، آپ کہیں نہیں پانی میں نہیں پلا سکتا، محبت مجھے بہت ہے. کھانا کھلا دو، نہیں کھانا نہیں کھلا سکتا، محبت مجھے بہت ہے. یہ میرا دوست ہے، اس سے ذرا جا کے مل لو، اس کو کہو ابو بیمار ہیں تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، آپ کہو نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا، محبت مجھے بہت ہے. وہ کہے گا کیا کرنا ہے میں نے اس محبت کا، اس محبت کا میں کیا کروں، اس کو چاٹوں، کیا کروں اس کو میں. عربی کا ایک شعر ہے، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الانام بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع. شاعر کہتا ہے کہ مجھے اس پہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے ایسا محبت کرنے والا کبھی، هذا لعمری فی الانام بدیع، میں نے کبھی ایسا محبت کرنے والا نہیں دیکھا. لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اطاعت کرتا. ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. میں نے پچھلے بیان میں بھی شاید یہ کہا تھا کہ ہمیں جب کسی سے محبت ہو جائے نا، کسی لڑکی کا میسج آ جائے غلطی سے اور اس نے کہیں لکھ دیا کہ مجھے ایزی لوڈ کر دیں، تو 500 روپے تو ہم ویسے ہی پہلے مرحلے میں اس کو ایزی لوڈ کروا دیتے ہیں. نہ جان نہ پہچان، ایک امکان کے طور پہ، کوئی محبت بھی نہیں ہے، تو 500 روپے ہم بھجوا دیتے ہیں. اور پھر اگر وہ آپ کو کہے کہ آپ یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں، وہ آپ اس کو کہیں کہ نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا. ایسا کوئی بندہ دنیا میں دیکھا ہے آپ نے؟ تو یہ کیا محبت ہے؟ مجازی محبت ہے، چند دن کی محبت ہے، ایک محبت ہے ہی نہیں ہے. تو محبت کے نام پہ دھوکہ ہے، شہوت پرستی ہے. لیکن اس میں بھی انسان اپنے محبوب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. ہم اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پیغمبر سے بھی محبت، اور یہ حقیقی محبت ہے جو ہمیں ہونی چاہیے. لیکن پریکٹس میں، جس کو کہتے ہیں نا قول اور عمل، قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو، جس سے عمل نہیں کرتے وہ باتیں کیوں کرتے ہو. لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ وہ باتیں کرو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں اس چیز سے. قرآن میں آتا ہے نا یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. وما یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں ہے اس چیز کا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے، جو خلاصہ ہے میری گفتگو کا، جو ہماری عملی زندگی ہے، پریکٹیکل لائف ہے، معاشرتی، کاروباری، پروفیشنل جو ہماری زندگی ہے، اس کے اندر دین کو زندہ کریں. جس کام سے، جس شعبے سے وابستہ ہے اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں. اس کے اندر امانت، دیانت، سچائی،
بالکل پروفیشنلزم سے اس کام کو کرنا، اس کو سیکھنا، اس میں آگے بڑھنا، امت کی سطح پہ چیزوں کو سوچنا کہ میں اپنے اس کام سے امت کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں، انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اسلام کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. اگر یہ سوچ ہماری ہوگی نا، ہمارا جو اپنا بزنس ہے، کاروبار ہے، جاب ہے، وہ آٹومیٹکلی وہ کام بھی بہتر ہو جائے گا، ہماری انکم بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری صحتیں بھی بہتر ہو جائیں گی، ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.